تعلیمی بورڈ فیصلاباد نے انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 99,874 امیدواروں میں سے 65,837 کامیاب ہوئے۔ کامیابی کی شرح 65.92% رہی۔ تعلیمی بورڈ کی طرف سے کسی طالب علم کو پوزیشن نہیں دی گئی۔ تمام نتائج تعلیمی بورڈ فیصل آباد کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے گئے۔ انٹرمیڈیٹ کے نتائج: ضلع جنگ سے 16,073 طلبہ و طالبات میں 11,480 کامیاب۔ پری میڈیکل میں پاس طلبہ کی شرح 90.63%۔ پری انجینئرنگ میں 88.99%، جنرل سائنس میں 67.81%، ہیومینٹی مضامین میں 58% اور کامرس میں پاس طلبہ کی شرح 86.7% رہی، جبکہ جنگ میں انٹرمیڈیٹ امتحانات میں سرکاری تعلیمی اداروں کے نتائج مایوس کن رہے۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج 18 ہزاری کے صرف 33% طلبہ پاس ہو سکی۔ ایک کالج کے سوا کوئی بھی کالج 50% سے زیادہ نتائج نہ دے سکا۔ ایم فل کی طالبات سے مبینہ زیادتی، برہنہ تصاویر اور ویڈیوز بھی بنائی گئیں۔ ودیعہ کے مطابق ساجد شاہزیب سے 5 سال سے ٹیلی فونک رابطہ تھا، شادی کے لیے دباؤ ڈالا اور ایک ہوٹل میں لے گیا جہاں زیادتی کی۔ ساجد نے ویڈیوز وائرل نہ کرنے کے لیے 2 لاکھ روپے بھی مانگے۔ تھانہ گلبرگ میں مقدمہ درج۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی بدستور جاری، پاکستانی روپیہ تگڑا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 39 پیسے سستا، 298 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ کرنے لگا۔ کم ہوتے ہوئے ڈالر کے ساتھ ہی صنعت کاروں نے دھاگا کمپنیوں سے دھاگے کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ کہا ڈالر 1 روپے بھی بڑھ جائے تو قیمتیں فوراً بڑھا دی جاتی ہیں، مگر ڈالر میں نمایاں کمی کے بعد بھی دھاگا سستا نہیں ہوا۔ ادھر ایکسپورٹرز مشکلات کا شکار۔ ڈالر پر اطمینان، لیکن عالمی منڈی میں کیا قیمت رکھی جائے مسئلہ بن گیا۔ ایگزیکٹو ممبر ابوما خالد ندیم نے کہا ڈالر کے حساب سے مینوفیکچرنگ کاسٹ دیکھنا ہوتی ہیں کیونکہ بیشتر خام مال درآمد ہوتا ہے۔ پراپرٹی ڈیلرز کاروباری بحران سے پریشان، کہا حکومت کے جائیداد کی خرید و فروخت پر لگائے گئے بے تحاشا ٹیکس سے نہ صرف کاروبار کا پہیہ رک چکا بلکہ ٹیکس کلیکشن میں بھی کمی آ رہی ہے۔ کاروبار چلے گا تو ٹیکس اکٹھا ہوگا، حکومت کو پالیسیوں میں نرمی کرنی چاہیے۔ ٹینیوٹ میں مرمت کے نام پر ہر چوتھے روز سارا دن بجلی بند رکھنا معمول بن گیا۔ اندرون شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی سپلائی بند ہونے اور شدید گرمی کے باعث گھریلو صارفین شدید اذیت سے دوچار ہو گئے۔ سیکرٹری ہیلتھ پنجاب علی جان خان کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جھنگ کا سرپرائز وزٹ، کام میں غفلت برتنے پر 3 ملازمین کو نوکری سے فارغ، ایک کو ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ جھنگ ڈسٹرکٹ ہسپتال کی واحد سی ٹی اسکین مشین ٹھیک نہ ہو سکی، دوسرے روز بھی مریضوں کو مشکلات کا سامنا، سی ٹی اسکین کے لیے مریض پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ صحت سہولت پروگرام، فیصل آباد میں پرائیویٹ ہسپتالوں میں مریضوں کے ڈائلسس، تیلسیمیا، کینسر میڈیسن مکمل، جبکہ ہڈی پٹھا جوڑ اور نیورو صرف ٹراما کی حد تک مفت سہولت حاصل کر سکیں گے۔ دیگر امراض کے لیے مریض کو 30% ادائیگی کرنا ہوگی۔ جنگ بازوں کے لیے آخری خبر، ڈسپوزل اسٹیشن کی بحالی اور سیوریج لائنوں کی صفائی کا کام جاری، 96 کروڑ روپے لاگت کے فیز 3 پر بڑی پیش رفت، ٹینڈر جاری کر دیے گئے، آئندہ 1 ہفتے کے دوران سیوریج کا نیا سسٹم بچھانے کے لیے ورک آرڈر جاری ہوگا۔ پنجاب بار کونسل کا وائس چیئرمین بشارت اللہ خان کی صدارت میں اہم اجلاس، پنجاب بھر کے بارز کے الیکشنز کے حوالے سے اہم فیصلے، اعلامیہ کے مطابق بار الیکشن کیو سہولت پر رجسٹرڈ وکلا کے مطابق ہوں گے، کیو سہولت پر رجسٹرڈ وکیل 15 نومبر تک ووٹر لسٹ کے حوالے سے اپیل کر سکیں گے۔ پنجاب بار کونسل کا وائس چیئرمین بشارت اللہ خان کی صدارت میں اہم اجلاس، پنجاب بھر کے بارز کے الیکشنز کے حوالے سے اہم فیصلے، اعلامیہ کے مطابق بار الیکشن کیو سہولت پر رجسٹرڈ وکلا کے مطابق ہوں گے، کیو سہولت پر رجسٹرڈ وکیل 15 نومبر تک ووٹر لسٹ کے حوالے سے اپیل کر سکیں گے۔
इंटर बैंक में डॉलर की कदर में कमी बदस्तूर जारी, पाकिस्तानी रुपया तगड़ा, इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपया 39 पैसे सस्ता, 298 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड करने लगा। कम होते हुए डॉलर के साथ ही सनतकारों ने धागा कंपनियों से धागे की कीमतों में कमी का मुतालबा भी कर दिया। कहा डॉलर 1 रुपये भी बढ़ जाए तो कीमतें फौरन बढ़ा दी जाती हैं, मगर डॉलर में नुमाया कमी के बाद भी धागा सस्ता नहीं हुआ। उधर एक्सपोर्टर्स मुश्किलात का शिकार, डॉलर पर इत्मीनान, लेकिन आलमी मंडी में क्या कीमत रखी जाए मसला बन गया। एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा खालिद नदीम ने कहा डॉलर के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखना होती है क्योंकि बेशतर खाम माल दरामद होता है। प्रॉपर्टी डीलर्स कारोबारी बहरान से परेशान, कहा हुकूमत के जायदाद की खरीद और फरोख्त पर लगाए गए बेतहाशा टैक्सेस से न सिर्फ कारोबार का पहिया रुक चुका बल्कि टैक्स कलेक्शन में भी कमी आ रही है। कारोबार चलेगा तो टैक्स इकट्ठा होगा, हुकूमत को पॉलिसियों में नरमी करनी चाहिए। टेन्यूट में मरम्मत के नाम पर हर चौथे रोज सारा दिन बिजली बंद रखना मामूल बन गया। अंदरून शहर के बेशतर इलाकों में बिजली सप्लाई बंद होने और शदीद गर्मी के बाद घरेलू सार्फिन शदीद अजियत से दो चार हो गए। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान खान का डीएचक्यू अस्पताल झंग का सरप्राइज विजिट, काम में गफलत बरतने पर 3 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग, एक को हेल्थ केयर डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने के अहकाम जारी कर दिए। झंग डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की वाहिद सीटी स्कैन मशीन ठीक ना हो सकी, दूसरे रोज भी मरीजों को मुश्किलात का सामना, सीटी स्कैन के लिए मरीज प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हो गए। सेहत सहूलत प्रोग्राम, फैसलाबाद में प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों के डायलिसिस, थैलेसीमिया, कैंसर मेडिसिन मुकम्मल, जबकि हड्डी पट्टा जोड़ और न्यूरो सिर्फ ट्रॉमा की हद तक मुफ्त सहूलत हासिल कर सकेंगे। दीगर अमराज के लिए मरीज को 30% अदायगी करना होगी। जंग बाक्सों के लिए आखिरी खबर, डिस्पोजल स्टेशन की बहाली और सीवरेज लाइनों की सफाई का काम जारी, 96 करोड़ रुपए लागत के फेज 3 पर बड़ी पेशरफ्त, टेंडर जारी कर दिए गए। आइंदा 1 हफ्ते के दौरान सीवरेज का नया सिस्टम बिछाने के लिए वर्क ऑर्डर जारी होगा। पंजाब बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन बिशारतुल्लाह खान की सदारत में अहम इजलास, पंजाब भर के बार्स के इलेक्शन के हवाले से अहम फैसले। इलामिया के मुताबिक बार इलेक्शन क्यू सहूलत पर रजिस्टर्ड वकला के मुताबिक होंगे। क्यू सहूलत पर रजिस्टर्ड वकील 15 नवंबर तक वोटर लिस्ट के हवाले से अपील कर सकेंगे। और डिप्टी कमिश्नर चेन्यूट आसिफ रजा की इंटर कॉलेजिएट एथलेटिक्स मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल करने वाले एथलेटिक्स से मुलाकात, एथलीट्स को सूबाई सतह के मुकाबलों के लिए रुखसत करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। टीसी ने एथलीट मोहम्मद नईम, मोहम्मद अमार, मेहदी हसन को डिवीजन जीतने पर मुबारकबाद दी।